انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا اس کا تعلق ایمان اور انسانی جسم اور روح پر اس کے اثرات سے ہے کہ جب کوئی انسان ایمان قبول کرتا ہے تو اس ایمان کے اثرات لازمی طور پر اس کے جسم پر، اس کے روح پر اور اس کے سماجی رویوں میں ظاہر ہوتے ہیں، یا کہہ لیجیے کہ ظاہر ہونے چاہیے۔ یہ بات کہ بندہ ایمان کا دعوے دار ہو اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہی نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل میں اس کا دعوی ایمان ہی درست نہیں ہے۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال کی یہ بات بڑی گہری ہے کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دان مشکلات لا الہ، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایمان قبول کرتا ہے، اب اس چیز کی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ ایمان اور یقین دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں۔ ایمان محض ایک دعویٰ ہوگا اگر انسان کو یقین کی منزل حاصل نہیں ہے۔ میں نے اس کی مثال پچھلے کسی خطبے میں دی تھی کہ یہ جو فرعون تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یقین تھا کہ یہ سچے ہیں۔ ابو جہل کو پورا یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے، لہذا اس یقین کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایمان کے بغیر یقین، اور منافقین جو تھے وہ بظاہر ایمان لے آئے، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں، جمعے بھی پڑھے، لیکن یقین نہیں تھا، لہذا سارے کے سارے عمل اکارت چلے گئے۔ تو ایمان اور یقین دونوں چیزیں لازم ہیں، یہ مطلب ہے ایمان کا۔ ایسا ایمان جب کوئی شخص اختیار کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر تو لازمی طور پر اس ایمان کے اثرات اس شخص پر پڑتے ہیں، اس کی روح پر پڑتے ہیں اور اس کے سماجی رویوں کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے ایمان جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنا اثر چھوڑے نہ اور ہمارے کردار کی صورت میں ظاہر نہ ہو۔ آج کی گفتگو یہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ ایمان کے جو اثرات اسپرچولی ہمارے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، ایمان کے نتیجے میں جو اطمینان اور نصیب مجھے اور آپ کو نصیب ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں، اور اس سے پہلے یہ بھی ذرا سمجھ لیں کہ اصل میں ایمان یہ کس کو کہتے ہیں کہ تمام ضروریات دین پر پختہ ایمان رکھنا، یقین رکھنا، یہ ہے ایمان۔ ان کو تسلیم کرنا۔ ضروریات دین کیا ہے کہ اس بات پر ایمان رکھا لازم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں، عبادت میں وحدہ لا شریک ہے۔ عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان تک تمام پیغمبر برحق تھے۔ نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے وہ سارے کے سارے برابر ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر
نازل کیا کتابوں کی صورت میں یا صحائف کی صورت میں، صحف ابراہیم و موسیٰ ہوں یا تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، وہ ساری کتابیں برحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اب ساری ہدایت جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر جمع کر دی ہے۔ لہٰذا اب ہدایت کے لیے ویسے آپ دوسری کتابیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے جو ہے اب ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس کے اندر جمع کر دیا، اور یہ محفوظ کتاب ہے۔ ملائکہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاص مخلوق ہے، جنہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، بغیر کسی خطا کے اللہ کا پیغام پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور اللہ کے حکم سے وہ مختلف ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ایمان بالآخرت کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اس چیز پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ میرے اور آپ کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا ریکارڈ بن رہا ہے، اور ہمارے اعمال کے مطابق ہی ہمارا انجام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ ہر جان اپنے عمل کی جو اس نے کمایا خود ذمہ دار ہے، کوئی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کرنا ضروری ہے کہ آپ کو دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سب میں ایمان بالآخرت ہے۔ ہندو بھی آخرت کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے آخرت کے اندر وہ توازن نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے حساب کتاب میں ان کے ساتھ خصوصی نرمی ہوگی اور باقی سارے لوگوں پر بڑی سختی ہوگی۔ عیسائیوں کا عقیدہ کفارہ، یہودیوں کا عقیدہ کہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور جو ہندو مذہب کے اندر جو عقیدہ آخرت ہے وہ سارے کے سارے آپ دیکھیں اس میں یہی چیز ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ضروریات دین ہے، ایمان اور یقین رکھنا اللہ کی توحید پر، پیغمبروں پر، کتابوں پر، ملائکہ پر اور اللہ کی تقدیر پر، کہ اللہ رب العزت اپنے علم اور حکمت کے مطابق کائنات کی ایک ایک چیز کے بارے میں فیصلہ کر چکا، اور انسانوں کو اس نے دنیا کے اندر بھیجا ہے ان کو ارادہ اور اختیار دے کے۔ اس لیے حساب کتاب خاص طور پر انسانوں کا ہی ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ کسی اور کے پاس اس طرح عقل نہیں ہے جیسی عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، ایسی فطرت نہیں ہے جیسی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس طرح ارادہ اور اختیار کسی اور مخلوق کو نہیں دیا جس طرح انسان کو دیا ہے، جو چاہے اس کا جی چاہے کرے۔ اس نے صرف یہ بتا دیا کہ اگر یہ کرو گے، اپنی مرضی سے کرو گے تو نتیجہ یہ ہے، اور اگر یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے، لیکن اختیار بھی تمہارا اور عمل بھی تمہارا۔ یہ ایمانیات ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں ایمان اور یقین کے ساتھ ضروریات دین کو قبول کرتا ہے تو لازمی طور پر اس کے اثرات اس کے جسم پر، اس کی روح پر اور اس کے سماجی رویوں پر منعقد ہوتے ہیں۔ وہ اثرات کون سے؟ آج کا موضوع یہی ہے کہ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں کہ ایمان بندے کا ہو تو اس کے جسم و جان پر، اس کی روح پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ ایمان قبول کرتا ہے، یقین کی منزل پر فائز ہوتا ہے، تو اس ایمان کی برکتیں میں اس کو دنیا کے اندر بھی عطا کرتا ہوں اور آخرت کے اندر بھی عطا فرماتا ہوں۔ اب سنیے ذرا یہ آیت مقدسہ کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا
والذین آمنوا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لانے والے ہیں سب کی مدد کرتے ہیں فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کے اندر، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور وہ جو گواہی کا دن ہے اس دن بھی اور اس دنیا کے اندر بھی ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی نصرت ان کے لیے اترتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا اہل ایمان سے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ غم مت کرو اور خوف مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں تمہارے لیے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر وہ ایمان تمہارے سماجی رویوں سے جھلکنے والا ہو۔ یہ کس طرح کا ایمان ہوگا کہ بندہ اس ایمان کا دعوے دار بن کر کھڑا ہو جائے اور اس کے کردار سے ایمان ریفلیکٹ نہ ہو، نظر نہ آئے، ایسا ایمان محض ایک دعویٰ ہے اور دعوے کی کوئی اہمیت نہیں اگر اس کی دلیل نہ ہو۔ ایمان کی سب سے بڑی دلیل میرا اور آپ کا کردار ہوگا، ہمارے سماجی رویے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کا وعدہ کیا ہے کہ میں لازمی طور پر دنیا اور آخرت کے اندر ان لوگوں کی مدد کرنے والا ہوں جو ایمان کی اور یقین کی منزل پر فائز ہیں۔ حضرت اقبال کا یہ شعر بڑا زبردست اور خوبصورت اور بامعنی ہے کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں کارواں تو ہے۔ لیکن لازم کیا ہے کہ ایمان ہمارے کردار سے ریفلیکٹ ہو رہا ہو، ہمارے عمل سے لگے کہ ہم واقعتاً ہی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ تو ایسا ایمان اور یقین جو ہے وہ لازمی طور پر انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کو روحانی تسکین بھی دیتا ہے، امن اور سکون بھی وہم پہنچاتا ہے اور اس کے لیے صحیح معنوں میں اطمینان قلب کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی چیز کو دوسری جگہ پر مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ایمان کیسے میرے اور آپ کے اوپر اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم، اس کے مطلب سارے ہو سکتے ہیں، اس کا وہ ظلم بھی اس کا مطلب ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ اور اگر قرآن مجید کی دوسری آیت ساتھ ملائیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کہ کوئی انسان ایمان لایا ہے اور اس نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ اچھا، یہ شرک کے ساتھ آلودہ کرنا، سامنے بت رکھے ہوئے ہوں اور کوئی آدمی ان کو سجدہ کرے، یہی شرک ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، شرک یہ بھی ہوگا کہ ہم اپنے اللہ پر جو ہمارا ایمان اور یقین ہے، جو اللہ پر ہمارا توکل ہے، جو اللہ کے بارے میں ہم اپنے ایمان کا حصہ بنا چکے ہیں اس چیز کو کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، قوی ہے، عزیز ہے، لیکن عملی طور پر اس کے اگر برعکس نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے خدا کی جگہ پر کسی اور کو رکھ کے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ بھی شرک ہی ہے ایک طرح کا، کہ اللہ پر توکل نہ ہو، بندہ سمجھے کہ اچھا جتنی مار دھاڑ کر کے کٹھے کر لوں
پتہ نہیں پھر موقع ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رازق ہونے پر ایمان نہیں. میرے اور آپ کے ذمے صرف اتنا ہے کہ ہم محنت کریں اور اپنے آپ کو تھکا دیں, پھر جو بھی نتیجہ نکلے بس پھر اللہ کی طرف سے ہے. یہ ایمان ہے. اور اگر کوئی آدمی حرام کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں شاید اللہ پر ایمان اور یقین ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ اور شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا انہوں نے. فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسپرچولی روحانی طور پر اللہ رب العزت اطمینان قلب نصیب فرماتا ہے, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ ایمان قبول کرے اور اس کے نتائج اور اثرات کو وہ اپنی زندگی کے اندر محسوس نہ کرے. آپ نے بارہا مجھ سے سنا ہوگا کہ جس طرح موت کا ذائقہ ہوتا ہے جو کہ ہم سب نے چکھنا ہے, اسی طرح علم کا بھی ذائقہ ہوتا ہے, لیکن وہی آدمی چکھتا ہے جو علم کے آداب سے آگاہ ہے. اسی طرح ایمان کا بھی ذائقہ ہے, لیکن ایمان کے ذائقے سے کون شخص آشنا ہوگا کہ جو ایمان کی حقیقتوں سے آگاہ ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جس نے اس طرح مجھ پر ایمان لے کے آیا کہ اس نے ایمان کے ساتھ, اللہ کی توحید کے ساتھ اب کوئی ملاوٹ نہیں کی, اس نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا, اللہ پر ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ رب العزت امن, سکون, روحانی مسرت نصیب فرماتا ہے, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اور فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک اور پہلو سے کہ ایمان کا جو ثمرہ ہے, ایمان کے جو اثرات ہمارے جسم پر, ہماری روح پر اور ہماری دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ظاہر ہوتے ہیں, جو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان لازمی طور پر اثر انداز ہوگا, اپنے اثرات چھوڑے گا. اس میں یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ذرا سماعت فرمائیے کہ ایمان اگر موجود ہے تو کس طرح وہ اپنے لازمی اثرات مرتب کرتا ہے. اگر وہ اثرات ہمیں نظر نہیں آتے تو فکر کرنی چاہیے کہ ایمان بھی موجود ہے کہ نہیں ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, سورہ نور آیت نمبر 55. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. ایمان دعویٰ ہے اور نیک عمل اس کی دلیل ہے. جس طرح دنیا کا اصول یہ ہے کہ کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر قبول نہیں ہوتا, اسی طرح قرآن کو پڑھتے چلے جائیے تو آپ کو واضح طور پر یہ پیغام ملے گا کہ اللہ ہم سے ایسے ایمان کا طلبگار ہے, ایسا ایمان ہم سے چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ عمل کی دلیل موجود ہو. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. وہ کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ زمین میں ان کو غلبہ عطا فرمائے گا, خلافت عطا فرمائے گا. ان کو اللہ رب العزت سیاسی غلبہ عطا فرمائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جس طرح کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دیگر قوموں کے حوالے سے اپنے اس وعدے کو پورا کیا. پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ کو, اللہ کے پیغمبر کو مان لیا, ایمان لے آئے, تو اللہ نے ان کو زمین کے اندر سیاسی غلبہ عطا فرمایا, یعنی دین کو غالب کر دیا. دوسری بات یہ فرمائی وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, کہ اللہ رب العزت لازمی طور پر اس نظام حیات کو
وے آف لائف کو، طرز زیست اور طرز زندگی کو لوگوں کے اندر غالب کر دے گا، نافذ فرما دے گا، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ دو باتیں ہوگی، اور تیسری فرمائی وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ جو لوگ بھی ایمان والے ہیں اور ان کے سماجی رویوں کے اندر وہ ایمان چھلکتا ہے، تو اللہ رب العزت تیسری چیز ان کو یہ عطا فرمائے گا کہ اگرچہ وہ کیسے ہی سماجی، معاشی اور سیاسی مغلوبیت کے دور سے گزرے ہوں گے، اللہ رب العزت لازمی طور پر ان کو امن اور اطمینان کا دور نصیب فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وعدے کا ظہور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گیا، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے دور کے اندر اس کا ظہور ہوا، تو یہ وعدہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے تھا، یہ تو وعدہ قیامت تک کے لیے ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان سے، وہ اہل ایمان جو نیک عمل کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیاسی غلبہ بھی نصیب فرمائے گا، سماجی، معاشی اور معاشرتی میدان کے اندر بھی ان کو غلبہ نصیب فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان اور امن کا وہ مقام عطا فرمائے گا جو دوسروں کے لیے ایک مثال بننے والا ہو۔ تو یہ اللہ کے نبی کے دور میں تو یہ بات پوری ہو گئی۔ خلفائے راشدین کے دور میں لوگوں نے دیکھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غار حرا سے اسلام کا سورج طلوع ہوا، مکہ فتح ہوا 8 ہجری کے اندر، پورے عرب کے اندر اسلام پھیل گیا، سیاسی، سماجی، معاشی ہر اعتبار سے غلبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو صحیح بخاری کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اور تمام کفر کے لشکروں کو اللہ رب العزت نے شکست دی۔ وہ اللہ وعدہ اولا شریک جس کا ہر وعدہ پورا ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ وعدہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے؟ نہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوا، صحابہ کرام بھی، اور قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں کے ساتھ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان اور عمل صالح کی زندگی کو اختیار کرنے والے ہیں، جن کا کردار ان کے ایمان کی گواہی دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت لازمی طور پر قیامت تک اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمانے والا ہے، سیاسی غلبہ، سماجی غلبہ اور امن اور سکون کے اعتبار سے اللہ رب العزت ان کو دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بنانے والا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ان کا ایمان اور ان کے ساتھ ایمان کے ساتھ عمل جو ہے وہ موجود ہو۔ یہ ایمان اور عمل صالح پھر ان کی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہر اعتبار سے یہ ایمان جو ہے اس کے اثرات ان کی زندگی پر ظاہر ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ایمان کے جو اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں
ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص صحیح معنوں میں ایمان اور یقین کی منزل کو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا معاملہ کس طرح فرماتا ہے؟ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 96، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. میں بار بار یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ ایمان کی ریفلیکشن ہے نیک عمل. اگر ایمان ہمارے سماجی رویوں کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ کرے تو اصل میں سرے سے ایمان فکر کرنی چاہیے کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ رب العزت ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا. مفسرین نے اس کی وضاحت کے اندر لکھا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے محبت کیسے پیدا فرما دے گا. اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنا محبوب بنا لے گا. تو اس سے بڑی اور سعادت اور خوش قسمتی کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے. یہ مطلب بھی ہے اس کا کہ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا فرما دے. میں اور آپ کئی دفعہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو مت کوئی شخص یہ سمجھے کہ شاید یہ میری کسی صلاحیت کا نتیجہ ہے. میری اور آپ کی نسبت کتنے لوگ زیادہ باصلاحیت ہوں گے. مت کوئی شخص یہ سمجھے کہ شاید جو مجھے عہدہ، اقتدار اور ایک سوشل سٹیٹس حاصل ہے اس کی وجہ سے لوگ احترام کرتے ہیں. نہیں، اس سے لوگ آپ سے اور مجھ سے کہیں آگے ہوں گے. مت کوئی شخص یہ بات سمجھے کہ میرے پاس چونکہ دولت بہت ہے اس وجہ سے شاید لوگ میرا احترام کرتے ہیں. آپ سے زیادہ دولت مند ہوں گے، آپ سے زیادہ باصلاحیت ہوں گے، آپ سے زیادہ اقتدار لوگوں کو حاصل ہوگا، لیکن عزت نہیں ہے. اگر اللہ نے کسی شخص کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دی ہے، احترام پیدا فرما دیا ہے، عزت پیدا فرما دی ہے، تو یہ اس چیز کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ شاید ایمان کا وہ ثمرہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب کوئی شخص ایمان کی زندگی اختیار کرتا ہے، عمل صالح کو، نیک اعمال کو اپنے کردار کا حصہ بناتا ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دیتا ہے. یہ ایمان کے اثرات ہیں. اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کے دل کے اندر دیگر انسانوں کی محبت ڈال دیتا ہے، انسانیت کی محبت ڈال دیتا ہے. اب وہ اپنی اولاد کے بارے میں صرف فکر مند نہیں ہوتا، صرف اپنے بیوی بچوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پوری انسانیت کی فکر ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلائے، بھوکوں کا پیٹ بھرے، چاہتا ہے کہ لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑے مہیا کرے. جن کے پاس علم نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، چاہتا ہے کہ اپنے وسائل کو اس راہ میں خرچ کر کے لوگوں کے لیے کوئی سکول بنا دیا، کوئی کالج بنا دیا، کوئی یونیورسٹی بنا دی، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی ادارہ قائم کر دیا. چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے. تو یہ وہ شخص ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے، وہ ذائقہ کون شخص چکھتا ہے؟ یہ وہی شخص چکھتا ہے کہ جس کا میں عرض کر رہا ہوں کہ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے، یعنی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے.
اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت انسانیت کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا فرما دیتا ہے اور وہ لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایمان کا وہ اثر ہے جو کسی انسان کو محسوس ہو سکتا ہے، اور وہ ایمان اور یہ اطمینان قلب اپنے جسم و جان پر اترتا ہوا محسوس کر سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک اور چیز کہ اللہ رب العزت ایمان کے جو فوائد اور ثمرات دنیا اور آخرت کے اندر انسان کو نصیب ہوتے ہیں اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ جو شخص مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ایک لگژری لائف جو ہے وہ اس کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے بھی آپ اس کو دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر ایک لگژری لائف کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اطمینان قلب عطا فرما دیتا ہے جو دولت کی کثرت سے نصیب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص عطیہ ہوتا ہے جو کسی انسان کو عطا ہوتا ہے۔ اور آخرت کے اندر جو اس کو لگژری لائف اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے وہ سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایمان کا سب سے بڑا اور آخری اثر دنیا میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، جو آخرت میں ظاہر ہوگا وہ یہ ہوگا، اللہ رب العزت کا فرمان سورہ توبہ آیت نمبر 72، وعد اللہ الذین آمنوا والمؤمنین وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے، مردوں سے اور عورتوں سے۔ کس چیز کا وعدہ ہے؟ جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسی جنت کا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نعمتیں چھننے والی نہیں ہیں، ومساکن طیبۃ فی جنت عدن، اور جنت کے خاص مقام میں ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی آراستہ پیراستہ مکانات، رہائش گاہیں، اور فرمایا کہ ان ساری نعمتوں سے پھر بڑی نعمت، وہ نعمت ذرا سنیے، فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی نعمت جو میں اپنے بندوں کو عطا فرماؤں گا وہ یہ نعمت ہوگی کہ میں ان سے اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دوں گا کہ رب تعالی راضی ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ حدیث کے اندر اس کی مزید وضاحت ہے کہ قیامت جب گزر جائے گی، حساب کتاب ہو جائے گا، اہل جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، اللہ رب العزت پھر اہل جنت سے خطاب فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7518۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وہ منظر ہمیں دنیا کے اندر وہ بیان فرما دیا کہ اللہ رب العزت اہل جنت سے کہے گا کہ کیا تم خوش ہو؟ اور میں اس یقین کے ساتھ یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرمائے گا تو انشاءاللہ آپ اور میں بھی وہاں پر موجود ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم خوش ہو؟ سب کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ایسی دائمی نعمتیں عطا فرما دی ہیں، تو خوش بھلا کیوں نہیں ہوں گے؟ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ کیا ان ساری نعمتوں سے بھی ایک بڑی نعمت تم کو عطا فرما دوں؟ تو سب کہیں گے کہ اے ہمارے رب، کیا ان ساری جنت کی دائمی نعمتوں سے بھی کوئی بڑی نعمت ہے؟ تو اس وقت اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان فرمائے کہ اللہ رب العزت اس وقت یہ فرمائے گا، احل علیکم رضوانی
فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اے میرے بندو آج کے بعد تمہارے لیے میں اپنی دائمی رضا کا اور خوشنودی کا اعلان کرتا ہوں اور اب کبھی بھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اہل جنت کو نصیب ہوگی۔ یہ نعمت کس چیز کے بدلے میں ہوگی؟ موضوع کی طرف واپس آتے ہیں جو میں نے شروع میں کیا کہ یہ ایمان کی بدولت یہ ہوگا، ایمان کے نتائج اور اثرات دنیا کے اندر وہ بھی اللہ رب العزت نصیب فرماتا ہے، اور ایمان کے نتائج اور اثرات آخرت کے اندر اللہ کی دائمی رضا کی صورت میں، اللہ کی نعمتوں کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ یہ ایمان اس کی حفاظت کرنی ہے، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، ہر لمحہ اپنا احتساب کرنا ہم سیکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ کوئی ایسا عمل مجھ سے اور آپ سے سرزد نہ ہو کہ خدا نخواستہ ایمان کے اندر کوئی کمزوری واقع ہو جائے، ایمان کے اندر کوئی رخ نہ پڑ جائے۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت جس خوش نصیب کو عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کی حفاظت کرے، اور ایمان کی حفاظت کا مجھے اور آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ ایمان ٹھیک جا رہا ہے؟ اگر وہ اس ایمان کے نتیجے میں جو میں اور آپ ایمان یقین جن چیزوں پر رکھتے ہیں اگر وہ ہمارے سماجی رویوں سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے اور ہماری زندگی پر وہ ایمان کے اثرات نظر آ رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا اطمینان ہو سکتا ہے کہ ہم شاید ٹھیک رستے پر جا رہے ہیں۔ اور اگر بندہ ایمان اور ہو جو کہ دعویٰ ہے اور عمل دوسری طرف جا رہا ہو تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور عمل صالح کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔